السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایمن رازو کا آپ نے مس تو کیا ہی ہوگا۔ اگر آپ نے میرے ناولز کو بھی اسی طرح مس کیا ہے تو جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ناول نیکسٹ آپ کو پڑھنے کو ملے تو آپ نے میری دوست کے ناول کو بھی اتنا ہی پیار دینا ہے اور اچھے سے ویوز دینے ہیں۔ بیگم صاحبہ یا کمرہ ہے تیمور صاحب کا ہے آپ؟ ملازمہ نے کہا تو زہرا نے ایک دم گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کمرے میں چلی جائیں، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ غصے سے کمرے میں انٹر ہوئی۔ اتنا بڑا اور عالی شان کمرہ تھا تیمور کا کہ پہلے تو وہ کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، مگر جب اس کی نظر تصویروں پر پڑی تو وہ اس شخص کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم نے اچھا نہیں کیا تیمور خان میرے ساتھ، میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ جیسے تم نے میری عزت کو، میرے باپ کی عزت کو مٹی میں ملایا، میں بھی تمہاری عزت کو مٹی میں ملا دوں گی۔ وہ تصویروں کو دیکھتی ہوئی دل ہی دل میں بولی۔ تیمور خان کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، بازو فولڈ کیے، نگاہوں میں سرد لہجہ لیے زہرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس کے دل کی ہر بات سن چکا ہو۔ بدلہ؟ اس کی گہری اور رعبدار آواز اچانک زہرا کے کانوں میں گونجی تو وہ ایک دم چونک کر پلٹی۔ یہی سوچ رہی ہو نا؟ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے زہرا کے قریب آیا کہ میں میری عزت کو مٹی میں ملا دو گی، ہمت ہے تم میں؟ گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے ایک دم پیچھے ہٹی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو کی بجائے غصے اور ضد تھی۔ ہاں، ہمت ہے مجھ میں، وہ تڑپ کر بولی۔ تم نے جو کیا وہ معاف کرنے کے لائق نہیں ہے تیمور خان۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، میرے خواب چھین لیے، میرے ماں باپ کی عزت رون دی۔ اب دیکھنا تمہیں چین سے نہیں جینے دوں گی میں۔ تیمور کے چہرے پر اب مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر ایک خطرناک سکوت چھا گیا۔ وہ زہرا کے بالکل قریب آ کر رکا، اتنا قریب کہ زہرا کو اپنی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا کر اس کے کان کے قریب کہا، یاد رکھو زہرا، تیمور خان سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے۔ تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو مجھے قبول کر لو یا پھر اپنی زندگی خود جہنم بنا لو۔ زہرا کی آنکھوں میں نفرت مزید گہری ہو گئی۔ جہنم تو تم پہلے ہی بنا چکے ہو میری زندگی کو، اب تم دیکھنا تمہارے سکون کی ہر سانس چھین لوں گی۔ تیمور کے لبوں پر پھر سے ایک ہلکی مسکراہٹ ابھری، مگر اس بار وہ خطرناک تھی۔ چیلنج قبول ہے، وہ دھیرے سے بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زہرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل کے اندر ایک آگ جل چکی تھی۔ کیا کرنے والی تھی زہرا؟ کیسے بدلہ لینے والی تھی اس سے؟ تیمور خان، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، تم اس لڑکی کو اس کے گھر واپس چھوڑ آؤ، یا اپنی ماں اور بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں اپنے شوہر کے قاتل کی بیٹی کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ تم نے ہمارا مان توڑا ہے۔ ہم نے سوچا تھا ہم تمہاری اور عروج کی شادی کروا دیں گے تاکہ ہماری بیٹی بھی اسی گھر میں رہے، اسے غیروں کے ہاتھوں میں نہ دینا پڑے۔ صفیہ بیگم نے تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو اس نے بھی جھٹ سے جواب دیا، چچی جان، یہ حویلی جتنی آپ کی ہے اس سے کئی زیادہ میری ماں کی اور میری بھی ہے، کیونکہ یہ حویلی میرے بابا نے بنائی تھی اپنی محنت کی کمائی سے۔ اگر میں یا میری ماں آپ کی اور بہروز کی باتیں برداشت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے چاچا کی وجہ سے۔ تیمور خان کے لہجے کی سختی اور آنکھوں کی سرخی نے پورے کمرے کا ماحول بدل دیا۔ صفیہ بیگم کے لب کانپ گئے، مگر غرور کے باعث وہ خاموش نہ رہ سکیں۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری تیمور، صفیہ بیگم غصے سے بولی۔ یاد رکھو، تمہارے باپ نے چاہے یہ حویلی بنائی تھی، مگر یہاں کے فیصلے ہمیشہ تمہارے چاچا نے کیے ہیں، اور اب ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد سارے فیصلے میں کروں گی۔ تیمور نے قدم بڑھایا، اس کی آنکھوں میں بجلی کوند رہی تھی۔ بس کر دیں چچی، بس کر دیں، میری ماں اس حویلی کی بڑی ہیں اور اس حویلی کے سارے فیصلے، سارے نظام وہ دیکھیں گی۔ اور ہاں، بات رہی میری اور عروج کی شادی کی تو چچی جان یہ ناممکن سی بات ہے۔ عروج کو بہن کہتا ہوں میں، کبھی اس سے شادی کا سوچا بھی نہیں تھا میں نے، میری قسمت میں جو لڑکی تھی وہ مجھے مل گئی ہے۔ زہرا کے ساتھ نکاح میرا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا چچی جان، نہ آپ، نہ بہروز، نہ یہ حویلی والے۔ یہ کہتے ہوئے تیمور کی نظر ایک پل کے لیے عروج پر پڑی، جو دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی۔ عروج کا چہرہ غصے اور دکھ سے لال ہو رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ اسی لمحے بہروز خان کمرے میں داخل ہوا، اونچا قد، رعبدار شخصیت اور تنی ہوئی رگیں۔ کافی ہو گیا تیمور، وہ دھاڑا، میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ حویلی کے بڑے فیصلے تمہارے نہیں، میرے ہیں، کیونکہ بتایا جان اور ابا جان کے چلے جانے کے بعد اس حویلی میں بڑا میں ہوں۔ زہرا کا یہاں رہنا میرے لیے بھی ناقابل برداشت ہے، یا تو اسے واپس بھیجو یا پھر اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نہ یہ حویلی چھوڑوں گا، نہ زہرا کو چھوڑوں گا، جو کرنا ہے کر لو بہروز خان۔ صفیہ بیگم اور بہروز کے چہرے غصے سے لال ہو گئے، لیکن تیمور کا وقار اور اس کی ضد صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اب یہ معاملہ رکنے والا نہیں۔
عروج کا دل دھڑک رہا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تیمور اس لڑکی کے لیے یوں سب کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. آج سے اس گھر میں جو کچھ ہوگا امی وہ آپ کی مرضی سے ہوگا. نہ اس گھر میں بہروز کی چلے گی اور نہ ہی صفیہ چاچی کی. میں حیران ہوں آج یہ جان کر کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہیں. تیمور نے اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے ان سے کہا, کیا ہوا ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ کیا سوچتے ہیں وہ لوگ ہمارے بارے میں؟ بتاؤ ذرا مجھے. پلوشہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا. چچی اور بہروز مجھے کہہ رہے ہیں اس لڑکی کو اس گھر واپس چھوڑاؤ یا اسے اور اپنی ماں کو اس حویلی سے لے کر چلے جاؤ. کیا؟ نہیں تیمور خان, وہ ایسا نہیں کہہ سکتے. پلوشہ بیگم کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات چھا گئے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو غور سے دیکھا, جیسے یقین کرنا چاہتی ہوں کہ تیمور غلط تو نہیں کہہ رہا. امی, میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں, تیمور نے مضبوط لہجے میں کہا. چچی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. ان کے لیے میں اور آپ کوئی معنی نہیں رکھتے. ان کے لیے یہ حویلی صرف ان کی ہے. وہ سمجھتی ہیں ہم نے یہاں پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ میں اس لڑکی کو واپس چھوڑاؤں. پلوشہ بیگم کے ماتھے کی نسیں تن گئیں. صفیہ نے یہ سب کہا؟ ان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی. تیمور نے آہستہ سے سر ہلایا. ہاں امی. اور بہروز نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی. لیکن میں نے صاف کہہ دیا ہے, آج سے اس گھر میں جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کا ہوگا. نہ بہروز کی مرضی چلے گی نہ صفیہ چاچی کی. پلوشہ بیگم کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری مگر آنکھوں میں درد چھپا ہوا تھا. کتنے سال, وہ آہستہ سے بولیں, کتنے سال ہم نے اور تمہارے بابا نے ان کے لیے قربانیاں دیں, ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوئے, اور آج ہمیں ہی غیر سمجھا جا رہا ہے. تیمور نے ان کا ہاتھ تھام لیا. امی, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا حق لیں. یہ حویلی اقبال خان کی محنت کا نتیجہ ہے, میرے ابا کی وراثت ہے. کوئی ہمیں اسے بے دخل نہیں کر سکتا. پلوشہ بیگم نے بیٹے کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں فخر اور دعا دونوں چھلک رہی تھیں. بیٹا, اب تمہارے فیصلوں پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن یاد رکھنا یہ جنگ آسان نہیں ہوگی. صفیہ بہت چالاک ہے, میں نے اس کے ساتھ کئی سال گزارے ہیں. بہت میسنی ہے وہ. اور بہروز, وہ بھی تمہیں کمزور دیکھنے کے انتظار میں ہے. تیمور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. امی, تیمور خان کمزور نہیں ہوتا. میں ان سب کا حساب لوں گا. تیمور کہاں ہے اس وقت؟ جلدی دیکھ کر بتاؤ مجھے. بیگم صاحبہ, وہ تو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی گاڑی میں حویلی سے باہر گئے ہیں. ٹھیک ہے, جاؤ تم. صفیہ چچی نے یہاں وہاں دیکھا اور فوراً تیمور خان کے کمرے میں چلی گئیں, جہاں صوفے پر زہرا اداس بیٹھی تھی. کون ہیں آپ؟ وہ انہیں دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی. میں وہ ہوں جو تمہیں اس حویلی سے تیمور خان سے نجات دلائے گی. ان کی مسکراہٹ خطرناک تھی. پلیز مجھے میرے گھر چھوڑائیں. بس ایک بار مجھے اس حویلی سے باہر کا راستہ بتا دیں, میں خود چلی جاؤں گی, پلیز. زہرا صوفے کے کونے پر بیٹھی کانپ رہی تھی. آنکھوں میں خوف اور آنسو تیر رہے تھے. زہرا, میری بات دھیان سے سنو. صفیہ چاچی کی آواز میں ذرا سی نرمی آئی, لیکن لفظوں کے پیچھے زہر چھپا تھا. تمہیں لگتا ہے تیمور خان نے تمہیں یہاں لا کر تم سے نکاح کر کے تمہیں عزت دی ہے؟ نہیں لڑکی, تمہیں دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. تیمور خان ایک لالچی انسان ہے, تمہیں استعمال کرے گا پیسوں کے لیے, دیکھ لینا. زہرا نے کانپتے ہوئے ان کی طرف دیکھا. دھوکہ؟ کیا مطلب؟ صفیہ چچی نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے زہرا کے قریب ہوئیں, جیسے کوئی بڑا راز بتا رہی ہوں. سچ یہ ہے زہرا, تیمور خان نے تمہیں اس حویلی میں صرف اپنی انا کا کھیل کھیلنے کے لیے بلایا ہے. اس کا دل تو کہیں اور ہے. میری بیٹی عروج سے شدت سے محبت کرتا ہے وہ. زہرا کے جسم میں جیسے بجلی کوند گئی, اس کے لب کپانے لگے. کیا یہ سچ نہیں ہو سکتا؟ صفیہ چچی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آواز میں مزید نرمی اور چالاکی کھول دی. لڑکی, میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ تمہیں نہیں پتا, تیمور اور اس کی ماں پلوشہ نے پہلے ہی طے کر کے رکھا ہے کہ تیمور کی شادی عروج سے ہوگی. یہ سب تمہیں نیچا دکھانے کا کھیل ہے. ان کے لیے تم بس ایک تماشا ہو, ایک قیدی. دیکھنا, تمہارے باپ سے بھی پیسے مانگے گا, بڑی رقم, اور پھر تمہیں تمہارے باپ کے حوالے کر دے گا. زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سانسیں تیز ہو گئیں. آپ پلیز مجھے اس حویلی سے باہر لے جائیں, کسی بھی طرح, پلیز. میں آپ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتی ہوں, پلیز. صفیہ چاچی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی, جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھیں. وہ زہرا کے قریب آ کر بولیں, دھیرے سے بولیں, آواز میں مٹھاس کھولتے ہوئے لیکن لفظوں میں زہر چھپا کر. تم فکر مت کرو, میں ہوں نا تمہارے ساتھ. میں تمہیں آج رات ہی اس قید خانے سے نکال دوں گی. زہرا نے آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے صفیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا. پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں, میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی. صفیہ چاچی نے
زارا کے سر پر ہاتھ پھیرا مگر ان کی آنکھوں میں چلاکی جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے سنو، 11 بجے جب سب سو رہے ہوں گے تم اپنے کمرے سے باہر آ جانا، ملازمہ تمہیں خود نیچے لے آئے گی، وہاں سے میں تمہیں باغیچے کے پچھلے حصے میں لے جاؤں گی، وہاں ایک پرانا لکڑی کا دروازہ ہے جو سیدھا باہر کھلتا ہے، کوئی نہیں جانتا اس راستے کے بارے میں سوائے میرے۔ زارا نے لرزتی آواز میں پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ صفیہ چچی نے مصنوعی نرمی سے جواب دیا، پھر میں نے باہر اپنے آدمی کو رکھا ہے، وہ گاڑی کے ساتھ تمہارا انتظار کرے گا، تمہیں سیدھا تمہارے گھر چھوڑ آئے گا، لیکن یاد رکھو زہرا، ایک بار نکلنے کے بعد کبھی پلٹ کر مت دیکھنا، یہ حویلی، یہ لوگ، یہ سب جھوٹ ہیں، تیمور اور اس کی ماں صرف تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ صفیہ چاچی نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، قسم ہے مجھے اپنی بیٹی عروج کی، میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گی۔ زہرا کو جیسے یقین آ گیا، اس نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ یہ صفیہ چچی کی چال تھی، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ 10 بجے ملازمہ کھانا لے کر کمرے میں آئی تو زہرا نے صاف صاف منع کر دیا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ پلیز بیگم صاحبہ کھا لیں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کہا نا میں نے کچھ نہیں کھانا، نہ میں کچھ کھاؤں گی، میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ کھانا لے جاؤ یہاں سے۔ زہرا کو بس اب گھر جانا تھا، اس کا دھیان بار بار گھڑی کی طرف جا رہا تھا۔ کب 11 بج گئے اور وہ کمرے سے باہر نکل کر اس حویلی سے فرار ہو جائے گی۔ وہ کمرے میں یہاں وہاں چکر لگانے لگی اور دعائیں کرنے لگی کہ تیمور خان آج رات گھر واپس نہ آئے۔ رات کے 11 بج چکے تھے، حویلی کے کوریڈور میں بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زہرا کے قدموں کے نیچے زمین جیسے کانپ رہی تھی، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ لگتا تھا اندھیرے میں بھی سب کو سنائی دے رہی ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، ملازم کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا، باقی حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زہرا نے آہستہ سے دروازہ کھولا، جوتے ہاتھوں میں پکڑے اور دبے قدموں کوریڈور کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ پہلی منزل سے نیچے اترنے لگی، اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا۔ زہرا کی سانس رک سی گئی، اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ چپ، آواز مت نکالو ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ یہ وہی ملازمہ تھی جو روز اسے کھانا دینے آتی تھی۔ زہرا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، لیکن ملازمہ نے اسے سختی سے پکڑ کر کوریڈور کے اندھیرے کے حصے کی طرف گھسیٹ لیا۔ زہرا کے دل میں شک اور خوف کا طوفان برپا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ مجھے کہاں لے جا رہی ہیں؟ ملازمہ اسے حویلی کے پچھلے حصے میں لے گئی، جہاں ایک خفیہ دروازہ چھوٹا سا کھلتا تھا۔ باہر ایک کالی گاڑی پہلے سے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا جس کا چہرہ سائے میں چھپا ہوا تھا۔ ملازمہ نے زہرا کو اس آدمی کے حوالے کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ اب آپ آزاد ہیں، یہ آپ کو محفوظ جگہ لے جائیں گے۔ زہرا کا دل جیسے کانپ گیا، ابھی وہ کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ اس آدمی نے سر اٹھایا۔ زہرا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں، بہروز تھا۔ بہروز کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ آزاد؟ تمہیں لگتا ہے تم یہاں سے ایسے ہی آزاد ہو جاؤ گی زہرا؟ زہرا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن بہروز نے اس کا بازو جکڑ لیا۔ آج کے بعد تمہاری قسمت میرے ہاتھ میں ہے، تیمور خان تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکے گا۔ زہرا کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ بہروز نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اسی دوران دوسری طرف سے ایک کالے رنگ کی رینج روور حویلی کے دروازے کے قریب آئی اور رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور تیمور خان اترا۔ ان کی نظریں سخت سنجیدہ، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا شک تھا۔ جیسے ہی وہ اندر جانے لگا، اچانک حویلی کے پچھلے حصے سے نکلتی ایک تیز رفتاری سے جاتی گاڑی کی لائٹوں کی روشنیاں ملازم اور تیمور خان دونوں نے دیکھیں تو ملازم اس طرف بھاگا۔ یہ حویلی کے پچھلے حصے میں کون تھا؟ کس کی گاڑی تھی یہ؟ وہ چیخا تو سارے اس کی طرف بھاگے۔ جب تک وہ لوگ وہاں گئے، وہ گاڑی حویلی سے نکل چکی تھی۔ تیمور خان غصے سے لال ہو گیا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور اس گاڑی کا پیچھا کرنے کے لیے نکل گیا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور 20 کمنٹس کا ٹارگٹ مکمل کریں جاننے کے لیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میرا ناول بھی آگے پڑھنے کو ملے تو جلدی سے آپ لوگ رائٹر اریبہ کے ناول کو روز ایپیسوڈ کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، چینل پر ہمارے ویڈیو کو اچھی طرح دیکھا کریں۔